میرے غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے تھے تو بارش آ گئی، 70,000 کا مجمع، اور بغیر سپیکر کے تقریر، اور جیسی سمجھ پہلے بیٹھے آدمی کو آ رہی ہے ویسی آخری کو بھی آ رہی ہے۔ بارش آ گئی، بارش، اور جل تھل می برسنے لگا تو غوث پاک تقریر کرتے جا رہے ہیں، ہلکے بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، بس 2 جملے کہے تقریر روک، کہنے لگے اللہ تو دلوں کے حال تو جانتا ہی ہے، اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو بھگا دے سارے، اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ 2 جملے تھے کہ کمال تھا۔ پھر بغداد سارے میں بارش ہوتی تھی پر وہاں نہیں ہوتی تھی جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی۔ پھر نہ بادل بھی ذرا ہٹ کے برستا تھا کہ یہاں سے ہٹ کے برسو، یہاں شیخ عبد القادر جیلانی لوگوں کو مصطفیٰ کا دین پڑھا رہے ہیں، ہٹ کے گزرتا تھا۔ آپ نے واعظ فرمایا، تبلیغ فرمائی، 400 آدمی کاغذ قلم لے کے بیٹھتے تھے جو غوث اعظم کے بیانات لکھتے تھے، آپ جو جملے کہتے تھے وہ نوٹ کرتے تھے، 400 آدمی۔ تو سارے تابع دار اس زمانے میں بھی نہیں تھے، اور نہ ہی ہوں تو مزہ آتا ہے، کوئی تھوڑے سے ہوں نا دوسرے بھی تو چلو یہی کہہ لو کہ نظر نہیں لگتی۔ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے نہیں جی نہیں، کوئی پڑھ کے پھونکتا ہے، یہ نہیں کوئی مسئلہ ہے۔ ایک شیخ یحییٰ بن نجات تھے، سلف نحو کے امام تھے، تو وہ بھی کہنے لگے، اپنے ایک شاگرد تھے، کہ تیرا پیر کیا سگاتا ہے لوگوں کو اتنی دنیا جاتی ہے؟ تو وہ مرید تھے نا، شاگرد ان کے تھے، کہنے لگے کوئی نہیں حضرت صاحب، یہ کون سا مشکل مسئلہ، میرے ساتھ چلیں، چل کے دیکھ لیں، تو وجہ میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے، نا چل دیکھ لیتے ہیں، آ جا۔ تو شیخ کہتے میں پہلے دن گیا تھا، میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے، کوئی دیکھے نہ کہ اتنا بڑا مفتی بھی کسی کی تقریر سنتا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں علم بھی حجاب بن جاتا ہے، نہیں تربیت نہیں ہونے دیتا، بندہ کہتا ہے میں پڑھا لکھا ہی بڑا، اڑ جاتا ہے۔ شیخ یحییٰ کہتے ہیں میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے گیا، پر جب غوث پاک کی محفل میں بیٹھا، رب رسول کی بات سنی، یوں لگا کہ ساری باتیں میری کر رہے ہیں، یہ میری تربیت ہو رہی ہے۔ پھر کپڑا آہستہ آہستہ سرکنے لگا، پھر میرے دل میں ایک دفعہ خیال آیا کہ لوگ دیکھ لیں گے کہ اتنا بڑا ہو کہ تو بھی تقریر سنتا۔ پھر میں نے کہا جس نے دیکھنا ہے دیکھے، ابا ٹھیک ہو گیا، غلامی کر لی تو کر لی، اعظم یہاں تے لائیے ہی نہ تے جے لائیے تے پھر توڑ نہیں پائیے، دیکھنا جس نے وہ دیکھے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھا، کہتے میں نے عجیب نظارہ دیکھا، غوث پاک کی تقریر ختم ہوئی تو ادھر سے 5 بندے کھڑے ہوئے، حضور چور تھے پر آپ کی بات نے دل صاف کر دی، آج کے بعد پکی توبہ کرتے ہیں، محنت کر کے لوگوں کا مال بھی واپس کریں گے۔ پھر 10 ادھر سے کھڑے ہوئے، حضور بڑا لوگوں کو لوٹا ستایا، آبرو ریزی کی، آج ہم امیر ہو کے غریبوں کے پیر پکڑیں گے جا کے۔ 10 وہاں سے کھڑے ہوئے، حضور ہماری ماں روتی رہی پر ہم نے سنا نہیں، پر آپ کے قربان جائیں، جو آج آپ نے رنگ بھرا ہے نا، آج انشاءاللہ تب تک نہیں سوئیں گے جب تک اماں دعا نہ کر دیں، جب تک راضی نہ ہو جائے۔ جب یہ رنگ دیکھا نا، شیخ یحییٰ کہتے ہیں میں تو پھر بدل گیا۔ اگلے دن میں ایک دھاگا لے گیا لمبا سارا، آج میں نے گننا ہے کتنے بندے توبہ کرتے ہیں۔ ہماری محفلوں میں نوٹ گنے جاتے ہیں، نوٹ، اور 3 بندے ہوتے ہیں نوٹ گننے والے، اور شرم آتی، یہ سٹیٹس رہ گیا۔ اب غوث پاک کی محفل میں گنا جاتا تھا کتنے لوگ توبہ کرتے، دھاگا میں لے گیا، چادر میں نے اوڑھ لی، اور جب محفل ختم ہوئی تو میں حضور غوث اعظم کے قریب ہی ممبر کے بیٹھا تھا، 5 بندے کھڑے ہوئے، آج توبہ کرتے ہیں، میں نے 5 گرہیں لگائیں، بعد میں گن لوں گا، یہ طریقہ تھا اس دور میں گننے کا، گرہ لگا لو، گنڈ لگا لو، کہتے ہیں 5 لگائیں، پھر 6 کھڑے ہوئے، جلدی سے 6 لگائیں، پھر 7 کھڑے ہوئے توبہ کرنے والے، کہتے ہیں 6 7 میں لگاتا رہا، پھر 20 25 40 پھر 50 پھر 100 کھڑا ہونے لگا۔ اب میرے لیے گرے لگانی مشکل ہو گئی، میں کبھی بندے گنوں، کبھی غوث پاک کو دیکھوں، کبھی دھاگا دیکھوں۔ جب میں پوری طرح الجھ گیا نا تو حضور غوث اعظم نے کرم کی نظر ڈالی اور فرمانے لگے یحییٰ یار تو نے عجیب کام شروع کیا ہے، میں دلوں کی گریں کھولتا جاتا ہوں، تو لگاتا جاتا ہے، میں یہاں گریں کھول رہا ہوں اور تو لگا رہا ہے۔ اور پھر بھی اپنی کرامت نہیں بنائی، فرمانے لگے یہ میری وجہ سے توبہ نہیں کر رہے، یہ خدا کے فضل سے کر رہے ہیں۔ اور فرمایا یحییٰ خدا کا فضل گنا نہیں جا سکتا، وہ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ 5000 یہودی اور عیسائی
غوث اعظم فرماتے ہیں وہ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں جو میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ آپ آج کروڑوں کی آبادی میں رہتے ہیں نا، اس لیے 5,000 کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اور جہاں آبادی کل 25,000 ہو، اور اس علاقے میں یہودی عیسائی ہوں ہی اتنے، اور وہ سارے ہی آ کے غوث پاک کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ جائیں، پھر آپ اندازہ فرمائیں کہ حال کیا ہوگا۔ اور جنہوں نے توبہ کری وہ تو لاکھوں میں، گنے نہیں جا سکتے۔ پتہ کیا ہے، ہم لوگوں نے نا دین کو اس کے مزاج کے مطابق سمجھنا ہے، پھر ہمیں دین فائدہ دے گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح مدرسے میں بیٹھ کر سبق پڑھاتے تھے، اسباق بھی پڑھاتے تھے، بچوں کو سبق دیتے تھے، اور باقاعدہ سبق جو کتاب و سنت کے ہمارے مدارس میں مروجہ اسباق ہیں وہ پڑھایا کرتے تھے، اور صبح کے وقت تفسیر کا درس دیتے تھے، عصر کے بعد فقہ پڑھاتے تھے۔ آپ یہ دیکھو یار، ایک بات اچھی طرح سمجھنا، ایک صوفی صاحب تربیت کر رہے ہیں اپنے لفظوں کے ساتھ، اس تربیت میں زیادہ اثر ہوگا کہ اگر وہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے تربیت کریں گے تو اس میں زیادہ اثر ہوگا۔ لوگ سمجھتے نہیں بات کو، کہتے ہیں جی وہ حضرت کی باتیں سن کے آئے ہوں۔ او بھائی، حضرت اگر درس قرآن دیں گے تو وہ نکلے گا حضرت کے منہ سے ہی، پر پیغام اللہ رسول کا ہوگا۔ وہ تربیت اس رنگ میں کریں۔ اگر وہ درس حدیث دیں گے تو وہ سمجھائیں گے ہمیں ہی، پر پیچھے جو بات ہوگی وہ مدینے والے رسول کی ہوگی۔ یہ ہمارے بزرگوں نے، اس کو آپ سمجھ لیں کہ تربیت قرآن و سنت ہے۔ ہم اللہ والے کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ ہمیں ہماری سوچ کے مطابق قرآن و سنت کی، ہماری عقل کے مطابق تشریح کر کے ہمارے دل میں اتار دیتا ہے۔ اتنا سا مسئلہ ہے۔ اب غوث پاک سبق بھی پڑھاتے، درس بھی دیتے، ہفتے میں 3 تقریریں کرتے، اتوار والے دن صبح، جمعے والے دن صبح، اور منگل والے دن رات کو 3 تقریریں۔ یہ جو مقصد ہوتا ہے نا، مقصد یہ بڑے امتحان لیتا ہے۔ غوث پاک کا زمانہ، فقدان سہولیات کا، اور مقصد کی لگن یہ کہ 70,000 بندہ آ گیا تقریر سننے، اور یہ کہ لوگ آئے ہیں مہینوں کا سفر کر کے، کوئی گھوڑے پہ، کوئی اونٹ پہ، کوئی خچر پہ، کہ غوث پاک سے بات سنیں گے، اللہ دل صاف کرے گا۔ تقریر بھی تیار تھی، اور اپنے بیٹے کا جنازہ بھی تیار تھا۔ جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، کسی نے کان میں کہا حضور جنازہ وہی ٹائم ہے، تیاری ہو گئی، اور وہی محفل کا ٹائم ہے، تو تھوڑا وقت نہ تبدیل کر لیں۔ تو غوث اعظم فرمانے لگے میرا رب کریم جانتا ہے نا کہ یہ وقت لوگوں کے آنے کا ہے، تو اگر بیٹے کے لیے جناب اسرائیل کو بھیجا ہے تو جس بات میں اللہ راضی ہے میں بھی راضی ہوں۔ حضور کریں گے کیا؟ فرمایا جنازہ تیار لے کے کر کے محفل میں آ جانا، میں 4 تکبیریں پڑھ کے پتر کا جنازہ پڑھا دوں گا، تم میرا بیٹا رب رسول کے حوالے کرنا، اور میں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ رسول کا دین سکھاؤں۔ یہ لگن ہے مقصد کی، یہ درد ہے۔ اس درد میں لپیٹ کر جب لوگوں کو دین پڑھایا جاتا ہے نا، تو پھر وہ تقریریں نہیں ہوتی، پھر وہ دین روحوں تک اتر جاتا ہے۔ اس درد کے اندر جب لپیٹ کر حضور غوث پاک نے یعنی ممبر سے اترے اور بیٹے کا جنازہ پڑھایا، پھر ممبر پہ بیٹھ گئے، پھر رسول اللہ کا دین، اور زندگی ساری دین پڑھایا، اور ساری زندگی پیغام دیا، اور اللہ کے بندوں سے پیار کیا، رب کریم کے بندوں سے محبت کی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی جہاں چلتی تھی نا دجلہ کے کنارے، وہاں کھڑے تھے تو ایک غریب آدمی رو رہا تھا، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلا کے کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا حضور غریبی مستقل رونے والا مضمون ہے، یہ موضوع ہی رونے والا ہے، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، کنڈ بلا کے لنگ جان دینی دوست یار قریبی، یہ عنوان ہی رونے والا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور غریب ہوں، کرایہ کوئی نہیں تھا، بیٹھ گیا ہوں کشتی پہ، ملا مجھے جانتا ہے، میرے محلے کا ہے، میں نے اسے کہا پیسے بعد میں لے لینا، تو مجھے سفر کرا دے، لیکن اس نے کہا میں نے مفت خوروں کے لیے کشتی نہیں بنائی، نیچے اتار دیا۔ حضور چلو نہ لے جاتا بات الگ تھی، لیکن سارے محلے داروں میں جو میری ذلت ہوئی وہ مجھے بڑی تکلیف کر گئی۔ غوث پاک نے خالی تسلی نہیں دی، میری تھپکی نہیں دی، گھر گئے 100 دینار لائے، ملاح کو بلایا، اس کو 100 دینار تھما کے فرمانے لگے آج کے بعد جو غریب آئے نا اسے رسوا نہ کرنا، اسے عبد القادر جیلانی کے کرائے پہ سفر کرا دیں۔
اسے عبد القادر جیلانی کے کرائے پہ سفر کرانا، یہ کرایا، اور جب ختم ہو گئے تو پیسے اور بھی دوں گا۔ لوگوں سے پیار کیا، اللہ کے بندوں سے محبت فرمائی، آنے والوں کا خیال رکھا۔ اب ایک مسئلہ ہے بدگمانیوں کا، اس کا علاج کوئی نہیں، بدگمانیوں کا کوئی علاج نہیں۔ کچھ لوگوں کو اس دور میں بھی بدگمانیاں تھیں کہ دیکھو اتنے سارے جناب تحفے تحائف اور فلانی شہر، لوگوں کو تحفے آتے نظر آتے ہیں، واپس جاتے نظر نہیں آتے۔ لوگوں کو آتے نظر آتے ہیں پر واپس جاتے نظر، اور بڑا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، آپ کو ہر چیز کا حساب کتاب دینا پڑتا ہے اور آپ بڑی مشکل میں آ جاتے ہیں۔ غوث پاک نے نا 100 گھوڑے، ملا علی قاری نے لکھا 100 گھوڑے غوث پاک نے اکٹھے خرید لیے، خریدے بھی ذرا عربی نسل کے۔ ترجمہ کرا اج دا کی بندا ہے اس گل دا، یعنی 1.25 کروڑ والی پجارو تے وہ بھی 100، بڑی مشکل میں نہیں آ جاتے دیکھنے والے۔ 200 مولوی صاحب دا کی کام ہے، اینیاں گڈیاں کٹھیاں کوئی ہے گل۔ تو غوث پاک نے 100 گھوڑے کٹھے ہی، یہاں ایک روایت ہے کہ 50 گھوڑے عربی نسل کے مہنگے، اس دور میں وہی عربی نسل کے گھوڑے کمانا وہی تھا جو آج آپ کے یہاں نا لینڈ کروزر کمانا ہے۔ ایک غوث پاک کا مرید تھا، تو ایک شخص سے کہنے لگا چل میں تجھے اپنے پیر صاحب سے ملا کے لاؤں۔ ملا علی قاری نے اس کو لکھا ہے، تو وہ کہنے لگے میں نہیں جاتا پیروں کے پاس۔ اس نے کہا چل تو صحیح، وہ لے آیا۔ پہلے دن داخل ہوئے تو غوث پاک کے استبل میں 50 گھوڑے بندھے ہوئے۔ پہلا ہی شکوہ، کہنے لگا یار غصہ نہ کرنا، یہی ہوتی ہے نا باتیں، اسٹائل بھی یہی ہوتی، غصہ نہ کرنا، ویسے ایک گھوڑے سے بھی کام چل ہی سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا بڑا بڑا لوگوں کو یاد آتا ہے، غریبوں کی بچیاں اور فلانی شے اور غریب اور یہ بڑی بڑی چیزیں یاد آ، اس کو بھی یاد آ، غصہ نہ کرنا۔ میں اب اس بیچارے کے پاس جواب بھی کوئی نہیں تھا کہ حضرت صاحب بات تو ٹھیک ہی ہے، لیکن جب آپ کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں نا، پھر آپ کا ان کہانیوں میں الجھنا بنتا نہیں۔ پھر آج یہ تو باتیں پہلے کی تھی نا، سوچتے پہلے تو بات ہو گئی، اب تو عمل کرنا ہے۔ تو ہوتے ہیں کچھ کچے بندے بھی بیچارے جو ساری زندگی سیدھے سیدھے ہونے میں ہی ٹائم گزار دیتے ہیں، اور جب تک پکے ہوتے ہیں تب تک کام ہی کھرا ختم ہو جاتا ہے۔ غوث پاک کا وہ مرید کہنے لگا یار بات تو تیری ٹھیک ہے، پر چلو میں پتہ کروں گا 50 کیوں ہیں، آئے ملے، لیکن وہ روز تنگ کرتا وہ بندہ۔ پھر پوچھا پیر صاحب سے 50 گھوڑے کیوں رکھے ہیں؟ پھر پوچھا پیر صاحب سے، یہ اس شخص نے لکھا ہے جنہوں نے مشکات کی شرح بھی لکھی ہے۔ میں صوفی درویش کی بات نہیں کر رہا، ایک محدث کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے بات لکھی ہے۔ فرمانے لگے وہی بندہ اعتراض کرنے والا بیمار ہو گیا، جگر میں کوئی ایسی تکلیف ہوئی کہ بغداد کے سب سے بڑے طبیب نے کہا کہ تیرا علاج صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا ہو، اسے ذبح کریں گے، اس کا جگر نکالیں گے، وہ تجھے کھلائیں گے دوائی میں، اور 50 گھوڑے ہوں گے تو ٹھیک ہوگا۔ اب مسئلہ جب یہاں تک پہنچ گیا تو مرتا کیا نہ کرتا۔ پھر اپنے اسنگی سے کہنے لگا چل پیر صاحب کے پاس۔ اس نے کہا میں نہیں ہوں جانا۔ اس نے کہا نہیں تیری مہربانی، اور تو کوئی کسی اور چیز پہ بھی تو اللہ کا واسطہ، وہ مانیں گے ہی نہیں۔ اس نے کہا پیر پکڑوں گا، میں منت کروں گا، میں خدا رسول کے واسطے دوں، ایک دفعہ چل ورنہ مر جاؤں گا۔ اب مرنے والا بندہ کیا کرے جب موت سامنے نظر آئے؟ تو گیا غوث پاک کے پاس اور کہتا ہے سارے رستے سوچتا گیا کہ پیروں پہ سر رکھوں گا، پگڑی اتاروں گا، یہ کروں گا، منت کروں گا، ماں کی بات سناؤں گا، اپنی بہنوں کا واسطہ دوں گا، بڑا کچھ کروں گا، حضور اس کے صدقے مان جائیں، چھوٹے بچوں کی بات سن، سارے رستے تیاری کرتا گیا۔ لیکن جب غوث پاک جیلانی کی ڈیوڑی میں قدم رکھا تو شیخ عبد القادر جیلانی دیکھ کے مسکرائے، فرمانے لگے او یار تجھے بڑا شکوہ تھا میرے گھوڑوں پہ، اصل میں نا تو ایک دن میری گلی سے گزر رہا تھا، میں نے تیرے ماتھے پہ نظر ڈالی تو سمجھ آ گئی تو بیمار ہو جائے گا، اور تیرا علاج بھی 50 گھوڑوں سے ہوگا، میں نے 50 کیا کرنے تھے، میں نے تو تیرے لیے منگا کے رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، او خدا کے بندے تیرے لیے رکھے ہیں۔ فرمایا چارہ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ میرے مرید ہی ڈالیں گے، تو روز آیا کر، ایک لے جایا کر، اپنا علاج کرا۔ کرنے لگا حضور مرید کر لیں۔ فرمانے لگے جو اتنے امتحان لے کے بیعت کرے اسے نہیں کیا کرتے، تو مرید ہی ہے، تو لے جا کھا۔ اور اپنا آج تک لوگوں کو بدگمانیاں ہوتی ہیں، اور جو عمل کرنے والے تھے، اللہ والوں کی بات ماننے والے تھے، وہ بات مان کے درجات بھی لے گئے،
اور جو کہانیوں میں تھے وہ بیچارے آج تک کہانیوں میں ہیں، ابھی تک ان کا الجبرا اور ہندسہ کا رزلٹ کوئی نہیں آیا، ابھی تک یہاں کہانیاں۔ ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کریں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی پڑھو گے تو جو چیز سب سے زیادہ نظر آئے گی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وقت گزارا ہے۔ کچھ بندے اللہ کے بڑے خاص ہوتے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا، شان عطا فرمائی کہ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء۔ اس طرح نبیوں میں رسول کریم کا مقام ہے نا، اس طرح ولیوں میں غوث پاک جیلانی کا مقام ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کئی اعزازات دیے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے انہیں کرامات عطا کی۔ کرامت دین کا پورا ایک حصہ ہے۔ ہمارے یہاں نا لوگ کہتے ہیں اخلاق بیان کریں جی، وہ کہتے کیا تھے؟ کرامت کیا ہوتی؟ بھئی کرامت تو قرآن پاک نے بیان فرمائی۔ آصف بن برخیہ جناب بلقیس کا ملکہ بلقیس کا تخت لائے تھے، یہ اللہ نے کیوں آیت نازل کی قرآن پاک میں؟ وہ قصہ کہانی ہے کہ وہ جی تخت لائیں، یہ کیوں بیان کی؟ اور تخت آیا کس طرح آیا؟ انہوں نے کہا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے آ جائے گا، پھر آیا کہ نہیں آیا؟ ان سے پوچھا یہ کیسے آیا؟ کہنے لگے ھذا من فضل ربی۔ او سنگیو، صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تخت لا سکتا ہے، نبی پاک کا غلام نہیں لا سکتا؟ یار آپ نے کرامت کا انکار کر کے اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے۔ اور نہیں جی نہیں، یہ کیسے ہو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ سورہ نمل روز پڑھیں اور جناب سلیمان علیہ السلام کے امتی کی شان بیان کریں کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے 80 گز اونچا، 80 گز چوڑا، 80 من وزنی تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آئے۔ کسی بندے کا ایمان خراب نہیں ہوتا۔ اور میرے غوث پاک جیلانی، یہ وہ بندے ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، امتیوں کی طرح نہیں۔ کن کی طرح؟ نبیوں کی طرح، نبیوں کی طرح۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو ملانگ لوگ نہیں ہیں، الحمدللہ تعالی ہم تو غوث پاک کی کرامت بھی مانتے ہیں پر قرآن و سنت کی اینک لگا کے مانتے ہیں۔ یہ میری بات سمجھ لیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالب علموں کو سبق پڑھا رہے تھے، تو سبق پڑھاتے پڑھاتے نا ہاتھ آگے بڑھایا تو اچانک ہاتھ واپس آیا تو گیلا ہو گیا تھا سارا۔ تو شاگرد بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں، انہوں نے سبق چھوڑ دیا، استاد جی کے گیلے بازو کو دیکھنا شروع کیا۔ حضور یہ کیا ہے؟ تو غوث پاک بھی غوث پاک تھے۔ ہر بندے کا ہاضمہ اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ اس کو ہر بات ہضم ہو جائے۔ کئیوں کو بدہضمی بھی بڑی سخت ہوتی ہے، کھٹے کھٹے ڈکار آتے ہیں بات سن کے، کانوں سے دھواں بھی نکلتے ہیں کئی دفعہ۔ تو انہوں نے پوچھ لیا فٹافٹ کہ حضور یہ کیا ہوا؟ تو غوث پاک کو پتا تھا کہ سب کا ہاضمہ ٹھیک ہے۔ میاں صاحب نے بھی کہا تھا خاصاں دی گلامہ آگے نہیں مناسب کرنی۔ اگلا شعر میں نہیں یہ پڑھنا کیونکہ زیادہ ڈاڈ ہے تو میں ادھر ہی رہتا ہوں، اتنا ہی کافی ہے کہ خاصاں دی گلامہ آگے نہیں مناسب کرنی۔ انہوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے تمہارے والی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی سبق پورا ہو رہا تھا تو بندے دوڑے دوڑے آ گئے اور انہوں نے نعرے لگانے شروع، یا غوث یا غوث یا غوث۔ لوگ کہتے ہیں غوث پاک سے ملتا نہیں، میں کہ ٹھیک آندے انہوں نہیں نہ ملیا، جنہوں ملیا اس تے رولا پانا نہ بڑا ملیا ہے بڑا ملیا ہے بڑا ملیا ہے۔ اپنا اپنا معاملہ نا، کسی نے کہا حضور کچھ نہیں دیتے، تو کسی نے کہا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، در بے بہا دیے۔ اب جس کو ملا ہے وہ تو شور کرے گا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ہی بندے پہنچ گئے، انہوں نے آ کے یا غوث کے نعرے بھی لگائے، وہ مچلے بھی، وہ روئے بھی، وہ قدم بھی چومے، اپنے مقدر پہ ناز بھی کیا۔ شکر ہے اللہ کا، اللہ نے ہمیں آپ کا غلام بنایا، شکر ہے۔ تو طالب علموں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو ڈوبنے لگی تھی، تو ہم نے کہا کہ ہم تو غوث پاک کے ماننے والے ہیں۔ تو پھر حضور غوث اعظم کا دست مبارک نمودار ہوا ہے اور کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے، کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے۔ ایک قریب کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوسرا اس کی کمر پہ تھپکے دے کے کہنے لگا ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسے آصف بن برقیہ کے ذات ہوا تھا، بالکل ویسے ہی ہو سکتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم کی کرامات اتنی متواتر کے ساتھ ہیں کہ ملا علی قاری فرماتے اتنی تو کرامتیں سنی نہیں جتنی غوث پاک کو اللہ نے عطا فرمائی۔
رب کریم نے انہیں درجہ دیا، وقار دیا، ان کی دعاؤں کو قبولیت دی، اللہ نے انہیں اعزاز کے ساتھ نوازا، اللہ نے ان پر فضل فرمایا۔ ایک تاجر تھا تو ملک شام جاتا تھا اکثر تجارت کرنے کے لیے، مال کما کے لاتا، غریبوں کی بھی مدد کرتا، مدارس کی، مساجد کی، سب جگہ جہاں دین کی ضرورت ہوتی پہنچتا۔ ایک بغداد میں اور درویش بھی گزرے جن کا نام شیخ حماد ہے، وہ بھی بڑے درویش تھے۔ وہ تاجر شیخ حماد کے پاس گیا، کہنے لگا میرے لیے دعا کر دے، میں جا رہا ہوں سفر کے لیے۔ تو انہوں نے کہا میں صبح بتاؤں گا۔ استخارہ کیا، صبح کہنے لگے نہ جانا، تیرا مال بھی لٹ جائے گا اور تو قتل بھی ہو جائے گا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، حضور غوث پاک کے پاس گیا، کہنے لگا حضور وہاں بھی میں نے کہلا بھیج دیا ہے، سامان میرا پڑا ہے، جاؤں گا نہیں، پیمنٹ نہیں کروں گا، ملے گا نہیں تو خسارہ ہو جائے گا، مہربانی فرمائے۔ غوث پاک نے مراقبہ کیا، فرمایا تو جا، اللہ خیر کرے گا، تو جا، اللہ خیر کرے گا۔ مرید کا عمل کے یقین، پیر کا عمل کے یقین، چلے آپ فیصلہ کر لیں تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرید سے کہا تو جا اور اللہ خیر کرے گا۔ وہ گیا، کہتے میں نے پیمنٹ کی، مال لیا، واپس آیا، گھوڑوں کا سفر تھا، رستے میں رات کو ایک جگہ سویا، خواب دیکھتا ہوں، خواب میں ڈاکو آ گئے، انہوں نے پہلے مال لوٹا، پھر مجھے قتل کیا، اور جب میرے گردن پر انہوں نے خنجر چلائی، خواب دیکھ رہا ہوں تو میری فٹافٹ آنکھ کھل گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی وقت ہی رخت سفر باندھا، سر پٹ گھوڑے دڑائے، کچھ رات کو کچھ دن کو، سویرے بغداد پہنچ گیا۔ کہتے خیال تھا کہ پہلے غوث پاک کے پاس جاؤں گا، لیکن پہلے شیخ حماد سے ملاقات ہو گئی، میرا چہرہ دیکھا، پریشان تو دیکھ کے مسکرائے، فرمانے لگے بھی تیرا پیر بڑا شاندار ہے، تیرا پیر بڑا شاندار ہے۔ وہ کام جو حقیقت میں ہونا تھا نا، حقیقت میں انہوں نے دعا کی ہے تو رب کریم نے اسے خواب بنا دیا ہے، ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے اسے۔ اب میں بات مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک حدیث پاک بھی پڑھ دوں۔ لوگ کہیں گے جی مرنے والا بھی بچ جاتا ہے، عمر بھی بڑھ جاتی ہے، مشکات کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تم چاہتے ہو رزق بھی بڑھ جائے، عمر بھی لمبی ہو جائے، تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ عمر بڑھ جاتی ہے، موت کچھ وقت کے لیے ٹل بھی جاتی ہے۔ حضور غوث پاک کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا، بڑی کرامات دی۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں نے 40 سال اپنے رب کو راضی کیا ہے مصلی پہ بیٹھ کے۔ تو میرے مالک نے پھر پوچھا ہے کہ عبدالقادر کچھ مانگ لے، کوئی بات کر لے، تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا مالک جو قیامت تک مجھ سے محبت کرے، فضل کرنا اسے بغیر توبہ کے موت نہ دینا۔ تو میرے رب نے میری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا کہ جو مجھ سے پیار کرے گا، میرا نام لے گا، وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ جنات بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، آپ کو شیخ بحر و بر کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان فرمایا نا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو خراسان کے جنگلوں میں معین الملت والدین عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین اجمیری موجود تھے، تو وہاں اعلان کرنے لگے، کہنے لگے غوث پاک صرف گردن پہ کیوں، آپ میری آنکھوں پہ بھی قدم رکھیں، میرے سر پہ بھی قدم رکھیں۔ اللہ نے ان اولیاء کو بڑا اعزاز دیا، انہیں اللہ نے بڑی شان دی۔ اپنی نسبت اللہ کے بندوں سے مضبوط رکھیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی جگہ مرید ہی ہوں گے تو آپ کی نسبت مضبوط ہوگی، آپ خواجہ معین الدین سے پیار کریں، آپ حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری سے پیار کریں، داتا علی اجویری سے پیار کریں، آپ غوث پاک جیلانی سے، آپ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں، ان کا تذکرہ سنیں۔ اب تو پوری مہم چلی ہوئی ہے اللہ کے بندوں کے خلاف، لوگوں نے ایسا وار چلایا کہ بس جی کچھ بھی نہیں جی آپ چھوڑیں، آپ ڈائریکٹ کتاب و سنت کو پڑھیں، کوئی بھی نہیں جی، کوئی ولی نہیں، تو پھر وہ جو اتنی آیتیں ہیں، وہ حدیثیں، وہ سارا کچھ، اس کا مطلب ہے امت میں ولی ہوتے ہی نہیں۔ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ آپ نے تو ملیا میٹ کر دیا، سارا پوری مہم چلی، اللہ کے بندوں سے پیار کرے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اگر وہ ان جیسے عمل نہ بھی کرے تو فرمایا اللہ بڑا کریم ہے، ایمان کی سلامتی سے جائے اللہ ان کے ساتھ ہی کھڑا فرما دے گا۔ حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مصروف آدمی تھے، پر بڑھاپے کے عالم میں بھی نا شیخ الحدیث تھے،
شاید اتنے کسی کے شاگرد دنیا میں ہوں جتنے حضرت کے تھے، ہر جمعرات کو فیصل آباد سے لاہور آتے تھے داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دے، ہر جمعرات۔ یہ چند دن پہلے ہمارے ایک بزرگ افریقہ سے آئے ہوئے تھے، افریقہ سے، تو پوچھا حضرت جی خیریت سے آنا ہوا؟ تو کہنے لگے پہلا مقصد تو داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دینا اور باقی اس کے بعد۔ تو ہر جمعرات کو حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آتے تھے، ہر جمعرات۔ ایک مولوی صاحب نے ایک دفعہ شوشہ چھوڑ دیا لاہور میں کہ داتا صاحب کی قبر تو قلعے میں ہے۔ لوگ شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں نا کہ چلو کسی طریقے سے بندے ہٹائے جائیں، پر جن کی محبت اللہ دلوں میں پیدا کرے وہاں سے کیسے ہٹایا جائے؟ وہ جی ادھر قبر ہی نہیں، وہ تو قلعے میں ہے۔ وہ تجھے کون بتا گیا؟ کہتا جی میں نے ایک روایت پڑھی، فلانے بندے نے لکھا ہے، چلو جی الجھاؤ بن گیا۔ ہمارے ہاں جو انوکھی بات کر دے اس پہ بحث بھی شروع ہو جاتی، بڑی لہد ہوئی، بڑا کچھ ہوا۔ سید ابو البرکات شاہ صاحب ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، داتا صاحب کے مزار سے تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں تو حزب الاناف بہت بڑا مدرسہ ہے، اس کے وہ شیخ الحدیث تھے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، سید تھے۔ حضرت مولانا سردار احمد صاحب سپیشل فیصل آباد سے آئے، سید صاحب کو وہاں سے ساتھ لیا، داتا صاحب کی مسجد کا سپیکر کھولا اور کھول کے فرمانے لگے جس بندے کو شک ہے نا کہ داتا صاحب یہاں موجود نہیں قلعے میں ہیں وہ آ جائے، میں داتا صاحب کو آواز دوں گا، داتا صاحب قبر سے بول کے کہیں گے میں اندر ہی ہوں، آ جائے میں آواز دے۔ بات ویسے کافی بڑی ہے، آپ کے اگر ذوق اس پر توجہ دے تو داتا صاحب اندر سے بولیں گے اور کہیں گے کہ نہیں میں یہی ہوں۔ وہ سید صاحب کہتے ہیں کہ مینوں تو ایک کارتے نہیں دسی یہ گل، ساتھ ہی لے آئے ہو، وہ گھر میں بھی بتانا تھا۔ اور کہتے ہیں جبہ کھینچ کے نا محدث اعظم کا، کہنے لگے مولانا آپ نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے، بڑا دعویٰ کر دیا آپ کہ داتا صاحب اندر سے بولتے، بڑا دعویٰ ہے۔ مولانا سردار احمد صاحب فرمانے لگے سید صاحب اپنی مرضی سے نہیں کیا، داتا صاحب سے پوچھ کے کیا ہے، داتا صاحب نے مجھے کہا ہے تو آواز دینا اور میں اندر سے بول پڑوں گا۔ فرمایا میں کل شام تک ادھر بیٹھا ہوں، جس کا دل کرے وہ آئے، میں انشاءاللہ تعالی آواز دوں گا اور علی بن عثمان حجویری قبر کے اندر سے بولیں گے، لیکن چونکہ پیچھے کرم تھا نا لہذا آیا کوئی بھی نہیں، پہنچا کوئی بندہ۔ تو یاد رکھیں اللہ کے بندوں سے پیار کریں۔ تنقید والے بندے ساری زندگی بیچارے اسی کھاتے میں رہے، کچھ نہیں بن سکا، خود بھی بے سرور رہے، دوسروں کو بھی بے سواد کیا، اپنے آپ کو مزیدار کریں۔ دو باتیں میں نے سیرت کی عرض کی ہیں، ایک تو اشتعال انگیزی سے بچیں زندگی میں، کبھی بھی کوئی کتنا مرضی لوگ اشتعال تو دلائیں گے، اشتعال میں نہ آئیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جلدی کریں دین پر عمل کرنے میں، لیٹ نہ کریں، سرکار نے جلدی فرمائی ہمیں دین دینے میں۔ اور پھر ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے کہ اللہ کے ولیوں سے پیار کریں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔